الحمد لله الحمد لله المجد والعلا والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ
اسلام اطاعت خلفائے راشدین، ایمان حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے رستہ میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے رستہ میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچا میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچا میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تجھے کو ماننا تیری ہی سننا، تجھے میں گم رہنا، تجھے کو ماننا تیری ہی سننا، تجھے میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، تیرے رستہ میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچا میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچا میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد اور ہمارا طرز عمل۔
اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ حضور کی آمد کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی روشنی میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد ہمارا جو اس پر انداز حیات ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کے حوالے سے چند چیزیں عرض کی جائیں گی۔ تو حضور کی آمد کا مقصد اللہ پاک نے بہت ساری آیات بینات میں بیان فرمایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اپنی آمد اور اپنی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا۔ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ نے 3 مقصد حضور کی بعثت کے بیان فرمائے۔ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے موضوع کی فہم اور سمجھ ہمیں انشاءاللہ آ جائے گی۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، جو انہی میں سے ہے۔ امی کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو پڑھا ہوا نہ ہو، اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن عام فہم میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے کسی سکول سے کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، کسی مدرسے سے کسی کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہو، جو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے ویسے کا ویسا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں بولا جائے گا امی، تو عربی میں اگر کہیں گے تو ان پڑھ کو کہیں گے، لیکن جب سرکار کے لیے بولا گیا تو اس کا مطلب ہے جس نے کسی سے، کسی کتاب سے، کسی استاد سے، کسی سکول سے، کسی مدرسے سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ حضور بھی امی ہیں، سرکار کی صفت ہے النبی الامی، وہ نبی جس نے کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ کیوں حاصل نہیں کی؟ اس لیے کہ حضور کو تعلیم دینے والا خود اللہ ہے۔ سرکار کو کسی انسان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے پڑھتے، کسی بندے سے، کسی انسان سے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میرے شاگرد ہے، اور استاد کا مقام ادب کے حساب سے شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کسی بندے کا شاگرد بننے ہی نہیں دیا۔ فرمایا محبوب ہم تجھے خود سکھائیں گے، خود تجھے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے خود سرکار کو علم دیا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب اللہ نے تجھے ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی کسی سے حضور نے سیکھا نہیں۔ اس میں حکمتیں بھی تھیں کہ اگر آپ کتابوں سے پڑھتے ہوتے تو یہودی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہماری کتاب سے پڑھ کے کی ہیں، عیسائی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ہماری کتابوں سے پڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی اور کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے کسی کتاب سے یہ بات پڑھی ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا میرا محبوب تو پڑھتا ہی نہیں، نہ لکھتا ہے۔ 40 سال ایک شخص نے نہ کبھی لکھا، نہ کبھی کسی کتاب کو پڑھا۔ جب وہ آ کے کہے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
جب وہ ایسا حکمت بھرا قرآن پیش کرے گا تو ہر عقل سلیم والے کو ماننا پڑے گا یہ تو پڑھتے نہیں، یہ تو لکھتے نہیں، یہ حکمت والی باتیں جو اتر رہی ہیں یہ ان پر رب کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ رب نے اس لیے حضور کو نہ پڑھنے دیا نہ لکھنے دیا۔ سرکار نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، کیوں کہ حضور کو نہ لکھنے کی ضرورت نہ پڑھنے کی ضرورت، میرے نبی کو خود رب علم سکھا رہا ہے، سرکار کو خود اللہ نے علم سکھایا ہے۔ اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بات آپ صرف آج اگر یاد کر لیں کہ حضور نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، اس کی ایک وجہ جو لکھی ہے نا، یہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح البیان، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات رکھی ہے، بڑی لمبی بات اس پہ مفسرین نے کی ہے۔ میں صرف یہ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور کیوں نہیں لکھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں لم یحتج الیہ من کان القلم الاعلی یخدمہ واللوح المحفوظ مصحفہ ومنظرہ، فرماتے ہیں کہ اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ان قلموں سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ان کتابوں ان کاغذوں پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کا قلم جس سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے، جس کی خدمت کے لیے وہ قلم حاضر ہو، اسے اس قلم سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جس کی خدمت کے لیے وہ قلم حاضر ہو کہ اس کی زبان سے جملہ بعد میں نکلے، اللہ لوح محفوظ پہ قلم پہلے پھیر دے، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اسے ان کاغذوں کی کیا ضرورت ہے جس کے سامنے ہر وقت لوح محفوظ رہتا ہو، جس کے سامنے ہر وقت لوح محفوظ ہو اور جس کی خدمت کے لیے قلم حاضر ہو، اللہ کا قلم، اسے بندوں کے بنائے ہوئے قلموں سے لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ حضور کو اللہ نے امی بنایا۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی، کسی اسکول، کسی مدرسہ، جتنے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی کالج سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، دنیا کا سب سے بڑا لیڈر وہ آمنہ کا لال ہے، اور اسے کسی اور جگہ پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسے ہم نے خود پڑھا کے بھیجا ہے۔ دنیا اور آخرت کے سارے علم اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں ڈال دیے ہیں۔ کائنات کے سارے علوم، ساری معرفت اللہ پاک نے میرے نبی کے سینہ اقدس میں رکھ دی ہے۔ اور اقبال بول اٹھے، کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، علامہ اقبال بول اٹھے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اقبال کہتے ہیں حضور لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، اور تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، یہ جو آسمان کا علم ہے نا، سارے آسمان کا، تیرے محیط میں حباب۔ حضور آپ کے سمندر کے سامنے ایک بلبلہ ہے، ساری کائنات کا علم جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک جز ہے۔ اللہ نے حضور کو خود علم دیا اور امی ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، فارسی شعر ہے، وہ کہتے ہیں امی و دقیقہ دان عالم، امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ کہتے ہیں امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ہے امی، پڑھا کسی سے نہیں، لیکن ساری کائنات کے نقطے جانتا ہے۔ امی و دقیقہ دان عالم، عجیب بات ہے، امی ہو کر ساری دنیا کے علم حضور کے سینے میں ہیں، اور عجیب بات ہے بے سایہ و صاحبان عالم، جسم کا سایہ نہیں لیکن ساری دنیا پہ سایہ بھی آپ کا ہے، بے سایہ و صاحبان عالم۔
کہتے ہیں جسم کا سایہ نہیں تھا لیکن حضور کی رحمتوں کا سایہ ساری کائنات پر ہے۔ یا نبی یا غلام ہے رسول کے غلام ہے، عظمت رسول کے بے سایہ و صاحبان عالم۔ حضور کو اللہ نے دنیا کا محتاج نہیں کیا کہ لوگوں سے آپ پڑھیں، اللہ نے خود پڑھا کے بھیجا ہے۔ اب آئیے مقصد کیا تھا آنے کا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی کیا کرتا ہے؟ آ کے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پاک جو حضور کے سینہ اقدس پہ اترا ہے، اللہ وہ کتاب اللہ نے جو حضور کو دی ہے، وہ کتاب سرکار دنیا کے سامنے پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور ہم پڑھیں نا آیتیں تو پڑھنا اور ہوگا، اور جس پر اترا ہے جب وہ پڑھتا ہوگا پڑھنے کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ جب سرکار خود پڑھتے ہوں گے نا وہ آیتیں جو سرکار کے سینہ اقدس پہ اتری ہیں، تو سرکار کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے، اور سرکار کی آواز مبارک جو ہے، صحابہ کہتے ہیں ساری کائنات سے زیادہ حسین آواز اللہ نے سرکار کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی تھی کہ پتھر جو ہیں وہ موم ہو جایا کرتے تھے، پتھر ہلنے لگ جاتے تھے آپ کی آواز سن کر، اور پرندے آ کے آپ کا کلام سنا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھ کے اللہ نے حضور کو پیاری آواز عطا فرمائی تھی۔ جب سرکار پڑھتے ہوں گے تو خدا کی قسم رنگ ہی کوئی اور ہوگا، کوئی رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے نا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، تو سرکار نے سورہ والتین پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اتنی حسین آواز کسی کی نہیں سنی جیسی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ حضور سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو اچھی آواز نہیں عطا فرمائی۔ تو جب حضور پڑھتے تھے تو پھر وہاں جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی کیا کرنے آیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھنے آیا، لوگوں کو قرآن سکھانے آیا ہے، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن دنیا تک یہ پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے نبی آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا کام ویزکیہم، فرمایا صرف آیتیں نہیں پڑھتا نبی صرف آیتیں نہیں پڑھتا بلکہ نظر ڈال کر، نظروں کے تیر چلا کر، نظریں ڈال کر لوگوں کے گندے دلوں کو پاک کرنے آیا۔ دلوں کے اندر جو زنگ ہے، دلوں کے اندر جو بغض ہے، دلوں کے اندر جو حسد ہے، میرے نبی کی نظر دلوں کو پاک کرتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی کیا کرتا ہے؟ انہیں پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور یہ سرکار کی صفت آج بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ صرف کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا ہی کافی ہے، نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن پڑھنے سے بھی دل اس وقت صاف ہوتا ہے جب مدینے والے آقا کی نظر پڑ جاتی ہے۔ جب سرکار کی نظر ہوتی ہے تو پھر دل صاف ہوتا ہے، ورنہ کئی لوگ ہیں جو زندگی ہو گئی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جناب ہر مہینے قرآن ختم کر رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی، پڑھتے ہوئے زندگی گزر ہو گئی، لیکن ابھی تک وہ معرفت کے کسی منصب پہ فائز نہ ہوئے۔ لیکن ایک غوث اعظم ہے، کوئی داتا علی حجویری ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، انہوں نے صرف آیتیں پڑھی نہیں بلکہ قرآن پڑھانے والے نبی کی نظروں نے انہیں صاف کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا وہ نبی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے۔ اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھیں کہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے، دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور پہلے یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ یار یہ روز کا جو یہاں پریشانی ہے، جھگڑے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، کیوں نہ میں ان کو شہید کر کے
یہ معاملہ ختم کر دوں۔ کہتے ہیں میں نے خنجر لیا اور صبح صبح ابھی اندھیرا تھا، میں کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا کہ جب سرکار آئیں گے نا طواف کرنے تو میں جلدی سے حملہ کروں گا اور حضور کو شہید کر دوں گا اور مکے میں ہمارا دین بچ جائے گا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، سرکار تشریف لائے، جب کعبے کا طواف کر رہے تھے نا تو اللہ نے حضور کو رعب اتنا دیا تھا کہ دشمن کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی ہیبت اور اتنا جلال اور اتنا رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ جب حضور قریب پہنچے نا، فضالہ کہتے ہیں میں نے خنجر کیا چلانا تھا، میرا جسم کانپنے لگ گیا، جسم کانپ گیا۔ ارے فضالہ تو کیا ہے، یہ نبی تو پہاڑ پہ ایڑی رکھے پہاڑ کانپنے لگ جاتا، حضور تو کوہ احد کے اوپر قدم رکھیں تو احد پہ زلزلہ آ جاتا ہے، احد کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، خنجر گر گیا۔ حضور نے فرمایا فضالہ ادھر آؤ۔ کہتے ہیں میں خنجر چلانے آیا تھا، مصطفیٰ کی نظروں کے خنجر نے، مصطفیٰ کی نظروں کے تیر نے میرے دل کے اوپر اثر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں جب قریب گیا نا، میرے جسم پہ کپ کپی تھی، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فضالہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کفر چھوڑ کے مسلمان ہو جائے، ابھی وقت نہیں آیا تجھے اسلام کی دولت مل جائے۔ فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے ہی حضور نے ہاتھ پھیرا ہے نا، کہتے ہیں دل کا میل اتر گیا، دل کی دنیا بدل گئی، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ کہتے ہیں بس دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور پہلے مجھے اسلام سب سے ناپسندیدہ تھا اور حضور سب سے زیادہ ناپسند تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے ہاتھ پھیرا نا سینے پر، کہتے ہیں میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور میرے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو گئی، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو محبوب ہستی بن گئی وہ سرکار کی ہستی تھی۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ کہتے ہیں میرے دل کا میل اتر گیا، نبی زنگ اتارتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا۔ پھر سرکار سے ہو کے جب واپس گیا نا تو راستے میں زمانہ جاہلیت کے اندر میرے کسی عورت کے ساتھ ناجائز مراسم تھے۔ جب میں وہاں سے گزرنے لگا نا تو اس عورت نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ فضالہ جا رہا ہے، لیکن آج اس کے جانے کا انداز کچھ اور ہے، آج نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ پہلے گزرتا تھا تو اکڑ کے گزرتا تھا، اب نظریں جھکا کر اور نظروں میں شرم و حیا کا جو ہے وہ عنصر نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا اور آواز دی فضالہ۔ فضالہ نے سر نہیں اٹھایا۔ اس نے کہا فضالہ کیا بات ہے، آج نظریں جھکا کے گزر رہے ہو؟ تو حضرت فضالہ نے نظریں جھکا کر ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ فرمایا بس آج میرے نبی کی نظر پڑ گئی ہے، پہلے میری نظر آوارہ تھی، میری نظروں پر کسی کا پہرا نہیں تھا، آج میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے، آج میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا آج میری نظر اٹھ نہیں سکتی۔ یہ دل کو پاک کرنے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور کیسے دلوں کو پاک کرتے ہیں، کیسے دل کی دنیا سرکار نظروں سے بدلا کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے، جھگڑا کرنے، مناظرہ کرنے، مجادلہ کرنے، لیکن میرے آقا نے جب نظر ڈالی نا، بس نظر پڑنے کی دیر تھی، کفر سے اللہ نے ایمان کی دنیا عطا فرما دی۔ یہ تزکیہ نفس ہے جو سرکار کرتے ہیں، دلوں کی دنیا کو حضور اپنی نظروں سے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تیسرا مقصد حضور کا یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں
حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ پہلے تک کتاب پڑھتے ہیں، حضور آیتیں پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں، فرمایا ان کا معنی و مفہوم بھی سمجھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سرکار نے آ کے قرآن صرف سنایا نہیں، سمجھایا بھی ہے، اس کے معنی بھی حضور نے کھول کر بیان فرمایا، اس کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ اور حکمت سے مراد علماء نے لکھا ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کتاب اور سنت کا۔ کیا تعلق ہے؟ جب تک سنت سے تعلق نہ ہو بندے کو کتاب سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، جب تک سرکار کی سنت سے تعلق نہ ہو اس وقت تک قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ سکتی، کچھ بھی سمجھ قرآن میں سے نہیں آتا۔ ہاں قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے جب آمینہ کے لال کی سنت سے بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے، جب سرکار کی حدیث سے تعلق ہوتا ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھ آتا ہے۔ بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے، حضور کی حدیث کے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہے، نماز قرآن نے کہا نماز قائم کرو، قرآن نے صرف اتنا بتایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے طریقہ نماز کا نہیں بتایا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی میں صرف قرآن سے ہدایت لیتا ہوں، مجھے سنت سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو اس سے آپ اتنا سوال کر سکتے ہیں کہ جناب نماز کا طریقہ تو بتائیں۔ اتنا سوال تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ نماز کا طریقہ تو بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، وہ خاموش ہو جائے گا۔ اسے کہو آؤ تجھے میں بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے سارا طریقہ سمجھا دیا ہے، حضور نے نماز پڑھنے کا سارا طریقہ بتا دیا، اور صحابہ کو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا صحابہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو، میں کھڑا ہو جاؤں تو قیام بنتا ہے، حضور کھڑے ہو جائیں تو قیام بنتا ہے، حضور جھک جائیں تو رکوع بنتا ہے، حضور سر زمین پہ رکھیں تو سجدہ بنتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جائیں تو تشہد بنتا ہے، حضور چہرہ پھیر دیں تو سلام بنتا ہے، سرکار نظریں ادھر کر دیں تو رب کا کعبہ بنتا ہے۔ فرمایا بغیر سنت کے تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی، نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو نہ تم حج کر سکتے ہو۔ حج بھی وہ کر سکتا ہے جو سنت سے تعلق ہے، جس کا حج کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں سارا بیان نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا طریقہ سارا نماز میں اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا، روزوں کے سارے احکام اللہ نے قرآن پاک میں نہیں بیان کیے، اس لیے بیان نہیں کیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن سے پہلے رابطہ مصطفیٰ سے جوڑنا پڑتا ہے۔ بلکہ اب یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ بات بہت ہی بڑی لطیف بات ہے کہ قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا قرآن ہونا بھی پتہ چلا ہے مصطفیٰ کی زبان سے۔ قرآن ہونا اس وقت سمجھ میں آیا جب سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے، کیونکہ جب اترتا تھا تو حضور کے دل مبارک پہ اترتا تھا نا، صحابہ نے تو نہیں سنا۔ جب جبریل لے کے آئے، جبریل نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو کسی صحابی نے سنا نہیں، نہ صدیق اکبر نے سنا، نہ فاروق اعظم نے سنا، نہ عثمان ذو النورین نے سنا، نہ مولا علی حیدر کرار نے سنا۔ لیکن جب سرکار نے فرمایا نا صحابہ ابھی یہ آیتیں اتری ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اسی تے سنیاں ہی نہیں، یا رسول اللہ اسی تے سنیاں ہی نہیں، نہ جبریل ویکھیا نہ جناب جبریل دی گل سنی۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کہہ دیں تو قرآن ہے، آپ کہہ دیں تو حدیث ہے،
آپ کی زبان سے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن بغیر سنت کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگلی بات سنیں، قرآن پاک کے اندر یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ گدھا کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، کسی آیت میں یہ موجود نہیں ہے۔ اب جس سے بھی آپ بچے سے بھی پوچھیں نا کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے، بچہ بھی کہے گا کہ کتا کیا ہے، حرام ہے۔ پوچھیں گے گدھا، وہ کہے گا جی حرام ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ساری باتیں سمجھا دیتا کہ کتا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، لیکن رب نے ان کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ رب یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک تمہارا تعلق میرے نبی سے نہ ہو تمہیں حرام کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جو کہتا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اسے چاہیے وہ کتا بھی کھائے، گدھا بھی کھائے، اور اگر یہ نہیں مانتا سنت کو تو پھر گدھے کو حرام حلال کہنا پڑے گا، کتے کو حلال کہنا پڑے گا۔ رب نے فرمایا نہیں، میرا نبی جسے حلال کہہ دے وہ بھی حلال ہے، جسے میرا نبی حرام کہہ دے وہ بھی حرام ہے۔ بغیر حضور کی سنت کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جب حضور بتائیں گے کہ قرآن کا یہ معنی ہے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ جب ایک آیت اتری ہے، ہماری تو زبان ہی اردو یا پنجابی ہے، صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ عربی زبان تھی، اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا کہ جب قرآن کی آیت اترتی صحابہ کو معنی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک اس کی مثال ہے کہ جب قرآن میں حکم آیا نا روزے کا، کہ روزہ جو ہے اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، اس وقت تک سحری کر سکتے ہو۔ جب ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم نے یہ آیت پڑھی تو انہیں سمجھ صحیح نہ آئی، انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور لے کے سرانے کے نیچے رکھ دیا، کھاتے رہے دھاگے دیکھتے رہے، وہ دھاگا تو پہچان نہ ہوئی، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ کالے دھاگے اور سفید دھاگے کا فرق سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، اور اب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو قرآن سب سنا تھا، اور دو دھاگے کالا دھاگا اور سفید دھاگا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اس وقت تک سحری کر سکتے ہو۔ میرے آقا مسکرائے، حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا عدی تیرا سرانہ تے بڑا ہی بڑا ہے، جندے تھلے دن بھی آ گیا رات بھی آ گئی۔ سرکار نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ فرمایا جب صبح کی پہلی کرن پھوٹ آئے، جب صبح صادق ہو جائے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دھاگے کا اصل معنی مراد نہیں ہے، یہاں دھاگا سفید اس سے مراد سفیدی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد یہ رات کا اندھیرا ہے۔ رب نے بتا دیا، فرمایا اپنے آپ نہ سمجھتے رہا جائے، اپنے آپ نہ سمجھتے رہنا قرآن، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو حسین کے نانا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، پھر تمہیں قرآن کی حقیقت کا پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ بغیر حضور کے قرآن تمہیں سمجھ عربیوں کو نہیں آیا تو ہمیں کیسے آئے گا؟ کیونکہ عربیوں کو نہیں پتہ چلا اصل قرآن پاک کے معنی و مفہوم کا، تو ہمیں ڈائریکٹ کیسے لگ سکتا ہے پتہ؟ فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے سنت سے تعلق جوڑنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی آتا ہے کتاب سکھاتا ہے اور سنت سکھاتا ہے۔ سرکار نے آ کے کتاب سکھائی، سنت سکھائی، فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار نے آ کے لوگوں کے دلوں کو بدلا، لوگوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ شریعت عطا فرمائی، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا،
بلکہ اصل میں انسانوں کو سرکار نے انسانیت سکھائی ہے۔ اصل میں انسان جو ہے نا، یہ صرف 2 ہاتھوں 2 پاؤں اور جناب چہرے والے بندے کو نہیں کہتے انسان۔ انسان اصل انسانیت کا نام ہے۔ انسان اصل میں کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسانیت ہو، اور جس میں انسانیت نہیں، وہ چاہے شکل انسانوں والی بھی ہو، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل۔ فرمایا محبوب یہ تو ڈنگر ہیں، بلکہ بل ھم اضل، جانور تو پھر بھی اپنے مالک کے کہنے پہ مڑ جاتا ہے۔ کتے کا مالک کتے کو بلاتا ہے، کتا آ جاتا ہے۔ یہ بیل جب ہل چلاتے ہیں زمیندار، تو وہ جب زمیندار اشارہ کرتا ہے تو بیل مڑ جاتا ہے، زمیندار اشارہ کرتا ہے تو بیل رک جاتے ہیں۔ فرمایا محبوب یہ جو ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یا اللہ ہاتھ انسانوں والے، ان کی شکل انسانوں والی، ان کے پاؤں انسانوں والے۔ فرمایا صرف شکل سے انسان نہیں بنتا، انسان انسانیت سے بنتا ہے۔ انسان انسانیت سے بنتا ہے۔ سرکار نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ انسانوں کو اصل میں حضور نے انسان بننے کا جو قاعدہ ہے، جو اصل اصول و ضوابط ہیں، سرکار نے وہ عطا فرمایا ہے۔ اصل میں حضور آئے ہیں انسانوں کو انسانیت سکھانے، انسانوں کو انسان بنانے، اور انسانوں کو اپنے رب سے حضور ملانے آئے ہیں۔ بچھڑے ہوئے انسانوں کو اپنے رب کی معرفت دینے آئے، اپنے رب کا پتہ دینے آئے ہیں۔ اور ایک جگہ حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق مکمل سکھا دوں، حسن اخلاق کی تکمیل کرنے میں آیا۔ ویسے تو ہر نبی حسن اخلاق سکھاتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا میں ان سارے اخلاقیات کو مکمل کرنے آیا۔ حضور نے آ کر حسن اخلاق کو اتنا مکمل کیا کہ رب نے بھی کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ تیرا اخلاق بڑا عظیم ہے، تو عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ اور عظیم اخلاق کے مالک نبی نے آ کر لوگوں کو اخلاقیات سکھائے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ خود سرکار خلق عظیم کے مالک تھے۔ حضور کا خود اخلاق ساری دنیا سے اعلیٰ تھا، خوبصورت تھا۔ اس طرح حضور نے اپنی سیرت سے، اپنے قول سے لوگوں کو حسن اخلاق کا درس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ بلکہ اس معاشرے میں جہاں یتیموں کا حق لوگ کھاتے تھے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا بتایا؟ فرمایا انا و کافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، اشارہ حضور نے کر کے بتایا۔ فرمایا لوگوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ جنت کے اندر میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ یتیموں کا حق حضور نے لوگوں کو بتایا، اور فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، حضور نے فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، جتنے بال نیچے آتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ اخلاقیات میرے نبی نے سکھایا، میرے آقا نے سکھایا انسانیت کیا ہے، انسانوں میں کیسا اخلاق ہونا چاہیے، ان کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، حضور اس کے لیے کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے کیا نسخہ دیا سنیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نسخے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 2 نسخے۔ سرکار نے فرمایا پہلا کام یہ کیا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کیوں جی؟ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو اور تمہاری گلی میں کوئی مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، بیچارہ بھوکا بیٹھا ہو، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور تم اپنے جانوروں کو بھی جناب مربے کھلا رہے ہو۔ فرمایا مسکین کو
کھانا کھلاؤ، اور دوسرا کام فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یہ انسانیت میرے نبی نے سکھائی، اور انسان تو انسان ہے، میرے آقا وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمایا۔ کیوں جی؟ کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے، جانوروں کے حقوق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اب یہ روایت سنیے، سرکار ایک باغ میں گئے تو باغ میں کیا دیکھا؟ ایک اونٹ سرکش دوڑتا آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پیچھے ہٹ جائیں، یہ پاگل اونٹ ہے، کہیں آپ کو کاٹ نہ لے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا تسی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، آمنہ کے لال کو جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا مجھے جانور بھی جانتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، پتھر جانتے ہیں، درخت جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے کائنات کا ہر ذرہ جانتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جانور دوڑتا آیا، پاگل اونٹ، وہ آ کر حضور کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ وہ اس الو کا پٹھا جو کیا نام ہے اس کا، فرانسیسی صدر ہے، وہ بدبخت تجھ سے تو وہ پاگل اونٹ اچھا تھا جسے اللہ کے نبی کا حیا تھا، جسے پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور سر رکھ کے سجدہ کر کے پھر سر اٹھایا نا تو اپنی بولی میں بولا، جو بولی اونٹوں کی ہوتی ہے وہ بلبلاتے ہی ہیں، کسی مالک کو بھی نہیں سمجھ آتی، بلکہ سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے، کوئی بتائے اونٹ کیا باتیں کرتا ہے۔ تم کہتے ہو سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، کتنی ترقی کر لی تم نے؟ بتاؤ جانوروں کی بولی کیا ہے؟ ارے تم جتنی مرضی ترقی کر جاؤ، جانوروں کی بولیاں جانتا ہے تو میرا نبی جانتا ہے، پتھروں کی بولیاں جانتا ہے تو میرا نبی جانتا ہے، جانوروں کی بولیاں حضور جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک آیا تو سرکار نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو بولی سمجھ ہی نہیں آتی، کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ اونٹ کی بولی آپ کو کیا پتا؟ صحابہ کو پتا تھا، اللہ نے مصطفیٰ کو ساری بولیاں سکھا کے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری۔ حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے حضور پٹھے تھوڑے پوندا ہے کام بہتا لگتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر جانور رکھو نا تو اس کو چارہ پورا ڈالا کرو، اس کی خوراک کا، اس کے پانی کا صحیح خیال رکھا کرو۔ سلام ہے آمنہ کے لال تیری عظمت کو، خدا کی قسم اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اس جیسا کائنات کے اندر ضابطۂ حیات کوئی نہیں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا۔ وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے نبی نے وہ کائنات کو ضابطہ دیا ہے کہ اس جیسا ضابطہ کوئی نہیں۔ فرمایا جانور کے کھانے کا دھیان رکھا کرو، اس کے چارے کا دھیان رکھا کرو۔ تو اب سرکار نے بتایا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بتانے اللہ کا نبی آیا ہے، یہ کائنات کو اخلاقیات سکھانے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ حضور نے آ کے بولنے کا طریقہ سکھایا کہ بات کیسے کرنی ہے، سرکار نے آ کے چلنے کا طریقہ سکھایا، تم نے گلی میں چلنا کیسے ہے۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہے، وہ طریقہ آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں جو طریقہ میرے نبی دینے آئے تھے، ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر وہ ہندوازم اور سکھزم، عیسائیت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ دوستو آؤ میرے دوستو، میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پہ چلو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے،
اور مظفر وارسی نے کہا تھا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت حضور کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، وما علیہ الا البلاغ۔